خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے 14ویں باب میں سے ایک دن بڑا ہجوم یسوع کے ہمراہ جا رہا تھا، تو اس نے مڑ کر ان سے کہا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنی بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور جو اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر تصرف کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کی تکمیل کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ یا ایسا کون ہے کہ جب نیو ڈالے اور تیار نہ کر سکے، جو لوگ دیکھیں وہ سب اس پر ہنسنے لگیں اور کہیں کہ اس شخص نے تعمیر شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا؟ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے جنگ کرنے کو ہو تو پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 کے ساتھ اس کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھ آتا ہے، نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے قاصد بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ پس اسی طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 23واں اتوار ہے اور آج کی تلاوتیں خدا کی مرضی سے مکمل وابستگی، حقیقی یا مثالی شاگردیت اور خداوند کو اپنی زندگی میں اولیت دینے پر زور دیتی ہیں۔ انسان کے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کے الہی منصوبے کیا ہیں، یا اس کی مرضی انسان کے لیے کیا ہے۔ لیکن خدا نے ہمارے آباء و اجداد کے ذریعے سے، اپنے چنے ہوئے وسیلوں یعنی اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے اور بالخصوص اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم پر عیاں کر دیا، ظاہر کیا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کے الہی منصوبے کیا ہیں یا اس کی پاک مرضی کیا ہے۔ اس لیے آج کی پہلی تلاوت جو ہے وہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ حکمت کے لیے یا حکمت کی تلاش کریں، کیونکہ حکمت ایک عظیم تحفہ ہے، ایک بڑا تحفہ ہے۔ جب ہم حکمت خدا سے مانگ لیتے ہیں تو ہم خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں، اور جب ہم خدا کی مرضی کو جان لیتے ہیں تو یقینی طور پر ہم اس کی مرضی پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی خدا کے خیالات کو جاننا ہے، اس کی مرضی کو جاننا ہے، اس کے الہی منصوبوں کو جاننا ہے، تو خدا کی حکمت جو ہے وہ مانگیں تاکہ وہ ہماری مدد اور رہنمائی کرے۔
مسیح خدا میرے عزیزو، آج جب ہم انجیل مقدس پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی پاک انجیل میں ایک دفعہ پھر جو ایک بڑا پسندیدہ عنوان ہے مقدس لوکا انجیل نویس کا، شاگردیت کا، وہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا بنیادی موضوع ہے وہ بھی شاگردیت ہے۔ حقیقی شاگرد کون ہے؟ مثالی شاگرد کون ہے؟ یہ دیکھنا، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور آج کی تلاوتیں جو ہیں وہ ہماری مدد کرتی ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ یسوع راہ پر ہے، اور جب وہ راہ پر جا رہا ہے یروشلم کی جانب، تو انڈیویجولز جو ہیں وہ مسیح سے انکاؤنٹر کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ خواہش ظاہر کرتے ہیں، اور ان کی خواہش کیا ہے کہ وہ مسیح کے پیرو بن جائیں، اس کی شاگردیت کو اپنائیں۔ اور ہم نے پچھلے اتواروں میں کافی اس بات پر غور کیا کہ لوگ جو ہیں وہ خود یسوع کے پاس آتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ دوسرا، کچھ لوگ ایسے بھی اس راہ پر یسوع سے ملتے ہیں جن کو یسوع نے خود دعوت دی کہ وہ اس کے کیا بن جائیں؟ شاگرد بن جائیں۔ اب دھیان سے آپ نے سننا ہے کہ میں نے کہا کہ انڈیویجول جو ہیں وہ شاگردیت کے لیے بلائے بھی جاتے ہیں، اور ان کو دعوت بھی دی جاتی ہے، اور کئی دفعہ وہ خود بھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ انڈیویجولز جو ہیں راہ پر چلتے چلتے ایک بڑے ہجوم کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں۔ اور آج کی پہلی آیت جو انجیل پاک کی ہم نے پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک دن بڑا ہجوم، اب انڈیویجولز نہیں ہے، ایک دن بڑا ہجوم یسوع کے ہمراہ جا رہا تھا، یعنی اس کے ساتھ چل رہا تھا یا جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب یسوع نے یہ سب کچھ دیکھا کہ اتنا ہجوم جو ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے یا ساتھ چل رہا ہے، تو لکھا ہے کہ اس نے مڑ کر ان سے کہا، اور یہ ہمارا بنیادی نقطہ ہے کہ یسوع نے مڑ کر ان لوگوں سے، اس بڑے ہجوم سے شاگردیت کے متعلق کیا تعلیم دی ہے، یا مڑ کر یسوع نے ان سے کیا باتیں کی ہیں، یا شاگردیت کے لیے کیا شرائط رکھی ہیں۔ تو آئیں ان باتوں پر آج کی پاک انجیل کی مدد سے دھیان و گیان کرتے ہیں۔ تو آج کے واعظ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے میں نے بنیادی طور پر 3 باتوں کا انتخاب کیا ہے، 3 نکات ہیں جو مڑ کر یسوع نے اس ہجوم سے کہے۔ پہلا، کہ زندگی میں مرکز کون ہے، مرکزی حیثیت کس کی ہے، یسوع کی ہے یا تمہارے خاندان کی؟ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ جو میرا شاگرد بننا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو دوسرا نقطہ ہے صلیب اٹھانا۔ تیسرا نقطہ جو یسوع مڑ کر ان سے بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا سب کچھ ترک کرنا۔ تو یہ 3 باتیں جو ہے مڑ کر یسوع ہجوم سے کرتا ہے۔ آئیں باری باری ان پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ کہ ہماری زندگی کا مرکز کون ہے۔ لکھا ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور اپنی ماں، اپنی بیوی، بچوں، بہن بھائیوں کو بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ تو یسوع نے ہجوم سے مڑ کر پہلی بات، شاگردیت کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ کیا رکھی ہے کہ زندگی میں جو مرکزی مقام ہے، مرکزی حیثیت ہے، وہ خدا کو دینی ہے، نہ کہ اپنے خاندان کو، جس میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں،
ان کو نہیں. تمہاری زندگی کا مرکز جو ہے وہ مسیح ہونا چاہیے, نہ کہ تمہارا خاندان. حالانکہ جب ہم ان الفاظ کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں, کہ اپنے خاندان کو چھوڑنا, اپنے بچوں کو چھوڑنا, اپنے بہنوں اور بھائیوں کو چھوڑنا, قریبی رشتہ داروں کو چھوڑنا, یہ کیسے ممکن ہے؟ نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ کبھی ہوا ہے. اور یاد رکھیں, نہ یسوع یہ چاہتا ہے. دیکھیں, ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ محبت کا مبلغ اور محبت کا پیکر جو خود محبت ہے, وہ کیسے ہجوم کو یا اپنے جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں نفرت سکھا سکتا ہے, کینہ رکھنا سکھا سکتا ہے. اب اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یسوع جب یہ کہتا ہے کہ تم نے میری خاطر اپنے ان سب رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ در حقیقت یسوع اس کے ذریعے سے سکھانا کیا چاہتا ہے؟ آئیں مقدس متی کی انجیل جو ہے اس سے مدد لیتے ہیں کہ مقدس متی اس حوالے کو, اس بات کو, اس کنسپٹ کو کیسے پیش کرتا ہے. مقدس متی لکھتا ہے کہ جو کوئی باپ کو, اپنی ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں, یا وہ میرا شاگرد نہیں. تو کیا ہم نے سیکھا کہ در حقیقت جب یسوع یہ کہتا ہے کہ تم نے ان سب کو میری خاطر چھوڑنا ہے, تو در حقیقت مقدس متی انجیل میں کہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ مور دین می, اگر کوئی مجھ سے زیادہ اپنے خاندان کو پیار کرتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں. تو جو کنسپٹ ہے یہ بڑا واضح ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ جو پہلا مقام ہے, ترجیح جو ہے, زندگی کا مرکز جو ہے, وہ کون ہونا چاہیے؟ یسوع ہونا چاہیے. اور دوسری جگہ کس کو آپ نے دینی ہے؟ اپنے خاندان کو, اپنے بچوں کو, یا اپنے رشتہ داروں کو. کیونکہ لکھا ہے کہ مجھ سے زیادہ نہیں, مجھ سے کم کرنا ہے. زیادہ کس کو کرنا ہے؟ خداوند اپنے خدا کو. جس طرح کہ لکھا بھی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور عقل سے کیا کر؟ پیار کر. اور دوسرا کیا کر؟ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. تو در حقیقت یہاں مور دین می کی بات ہے. اب یہاں کینہ رکھنا, نفرت کرنا نہیں ہے, بلکہ دوسرا مقام دینا ہے. تو پہلا مقام کس کو دینا ہے؟ یسوع کو. پہلا مقام کس کو دینا ہے؟ خدا کی مرضی کو. پہلا مقام کس کو دینا ہے؟ خدا کی حکمت کو. پہلا مقام کس کو دینا ہے؟ خداوند کے کلام کو. اور دوسری جگہ جو ہے وہ آپ کا خاندان ہو سکتا ہے, تاکہ آپ کو جو خدا نے ذمہ داریاں دی ہیں ان کو کیا کریں؟ آپ پورا کر سکیں. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. آج کا دوسرا نقطہ ہے اپنی صلیب اٹھانا اور یسوع کے پیچھے چلنا. لکھا ہے جو اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. سادہ الفاظ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صلیب اٹھانا در حقیقت وفادار رہنا ہے. صلیب اٹھانا جان دینے کے لیے تیار رہنا ہے. صلیب اٹھانا در حقیقت ہر دکھ, ہر تکلیف اور مخالفت کا خوشی کے ساتھ سامنا کرنا اور اس کو برداشت کرنا ہے. لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, کس کے لیے؟ کس کی محبت میں؟ مسیح کی محبت میں. کہ اگر آپ مسیح کی خاطر, اس کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ خداوند کے حقیقی یا مثالی شاگرد بن سکتے ہیں. کیونکہ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. مسیح میں میرے عزیزو, صلیب اٹھانا گواہی دینا بھی ہے. اور کس کی گواہی دینا ہے؟ مصلوب مسیح کی. کہ جب آپ اپنی زندگی میں اپنے ایمان اور اعمال کے ذریعے سے خداوند کا پرچار کرتے ہیں, اس کی صلیب کا پرچار کرتے ہیں, تو در حقیقت آپ گواہ بھی بن جاتے ہیں. تو صلیب اٹھانا
گواہی دینا ہے. اور گواہی کس کی دینا ہے؟ مصلوب مسیح کی. کیوں کر گواہی دینا ہے؟ کیونکہ اس صلیب سے ہمیں زندگی اور نجات حاصل ہوئی ہے. تو صلیب اٹھانا گواہ بننا بھی ہے یا گواہ ٹھہرنا بھی ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع ہمیں ایک بڑی دعوت جو ہے وہ دیتا ہے اور ہم سے کہتا ہے، اور یہ بڑا بنیادی نکتہ ہے، آپ نے دھیان سے سننا ہے. صلیب اٹھانا در حقیقت ہے کیا؟ ہم نے دو باتیں کی. آخری بات کیا ہے کہ یسوع کہنا کیا چاہتا ہے، کہتا کیا ہے؟ دھیان سے سنیں. یسوع یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنی صلیب اٹھا کر تمہارے آگے چلتا ہوں. دھیان سے سننا ایک بار پھر. میں اپنی صلیب اٹھا کر تمہارے کیا کرتا ہوں؟ آگے چلتا ہوں. لیکن تم اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلو. تو یہ بڑا فرق ہے. مسیح ہمیں مثال دیتا ہے کہ میں تمہاری خاطر صلیب اٹھا کر تمہارے آگے آگے چلوں گا، لیکن تم اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے پیچھے چلنا. اور در حقیقت آج کا پیغام دوسرے نقطے میں یہی ہے. تیسرا اور آخری نقطہ ہمارا ہے کہ سب کچھ ترک کر دینا. لکھا ہے جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. میں سوچ رہا تھا جب ہم ترک کرنے کی بات کرتے ہیں یا اپنی جان سے کینہ رکھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹھوس اظہار ہے. کس کا؟ محبت کا. ٹھوس اظہار ہے وفاداری کا. ٹھوس اظہار ہے خداوند سے اپنی جو شاگردیت ہے بلاوے میں وفادار رہنے کا. تو ترک کرنا کس کے لیے؟ مسیح کے لیے یا اس کی خاطر. یا شاگرد جو ہے یہ بلایا گیا ہے کہ اپنے مال و دولت کی مسیح کے لیے یا مسیح کی خاطر قربانی دے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہی شرط ہے جو یسوع نے اس نوجوان کے سامنے رکھی. نوجوان آ کر کیا یسوع سے سوال کرتا ہے کہ اے استاد مجھے بتا کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں یا اس کا وارث بنوں. یسوع نے کہا کہ تو احکامات پر عمل کر. نوجوان جواب دیتا ہے کہ میں بچپن سے لڑکپن سے ہی خدا کے حکموں پر شریعت پر عمل کرتا آیا ہوں. تو یسوع کا جواب یہ تھا کہ تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے. اور وہ کمی کیا ہے؟ کہ اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر اور تمہیں آسمان پر کیا ملے گا؟ خزانہ ملے گا. What was the reaction؟ لکھا ہے وہ نوجوان، وہ آدمی، وہ شخص یہ بات سن کر غمگین ہو گیا کیونکہ وہ بڑا دولت مند تھا. دولت کیا بن گئی؟ ایک رکاوٹ بن گئی. اور رکاوٹ کس میں؟ مسیح کی پیروی کرنے میں. اس کی زندگی کا مرکز اور محور اس کی دولت بن گیا. اس لیے وہ ہنڈرنس بن گئی، ایک رکاوٹ بن گئی مسیح کا شاگرد ہونے کے لیے. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ ایک جو دولت مند ہے اس کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہے؟ دشوار ہے، مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دولت کو پیار کرتا ہے، وہ اپنی دولت کو عزیز جانتا ہے، وہ اسے اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتا ہے. حالانکہ ہم نے کہا کہ مرکز کون ہونا چاہیے؟ ہمارا خداوند ہونا چاہیے. مرکز کون ہونا چاہیے؟ خدا کا کلام اور خدا کی مرضی ہونی چاہیے. باقی چیزیں بعد کی بات ہے. لیکن جو شخص اپنی زندگی میں مرکز اپنی دولت کو بنا لیتا ہے، یسوع کہتا ہے کہ وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. کیونکہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. مسیح میں میرے عزیزو، یہ
عمل، یہ کام بڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پاک اناجیل میں دیکھا کہ شاگردوں نے مسیح کے لیے سب کچھ چھوڑا اور اس کے پیچھے ہو لیے، اور آج بھی بے شمار لوگ مسیح کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنا لیتے ہیں۔ اور شاگردوں کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں کہ شاگردوں نے کیا کیا، لکھا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب انہوں نے چھوڑا کیا؟ اپنا خاندان، اپنے باپ کو، کشتیوں کو، مزدوروں کو، اپنے پیشے کو، اپنی پرانی زندگی کو انہوں نے کیا کیا؟ ترک کر دیا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے ہو لیے۔ ترک کرنا در حقیقت ایک شاگرد بننے کے لیے بنیادی شرط ہے، اور آج کی پاک انجیل میں مسیح میں میرے عزیزو ہم نے دیکھا ہے کہ حقیقی اور مثالی شاگرد کون ہو سکتا ہے؟ پہلے نمبر پر وہ جو اپنی زندگی کا مرکز مسیح کو بنا لیتا ہے، وہ جو اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ جو اس کے لیے اپنا سب کچھ ترک کر دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ حقیقی شاگرد بننا، مثالی شاگرد بننا، اور بپتسمہ کے ذریعے سے ہم نے اس راہ کو اپنا لیا ہے، ہم نے مسیح کا انتخاب کر لیا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مسیح کی پیروی کریں گے۔ لیکن شاید راہ میں چلتے چلتے بے شمار اور چیزیں جو ہے ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، جو ہمارے مرکز سے ہمیں کیا کرتی ہیں؟ دور لے جاتی ہیں، یا جو ہماری توجہ جو ہے اسے کیا کرتی ہیں؟ بانٹ دیتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تلاوتیں جو ہیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اپنے بلاوے، شاگردیت کے بلاوے کو یاد رکھنا، اس میں وفادار رہنا، اور اگر ہم بٹک گئے ہیں تو واپس اسی راہ پر آنا جو راہ حق اور زندگی ہے، جو راہ یسوع دکھاتا ہے، جو راہ صلیب کی طرف ہے، جو کہ در حقیقت زندگی کی جانب ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو یہ بڑا فضل عطا فرمائے تاکہ ہم مسیح کے حقیقی اور مثالی شاگرد بن جائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔